دے دیو کام ہی پورا کرنا نا. ایسا نہ کریں, نہ دیں, آپ نہ دیں. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو نہ دیں. اگر دینا ہے تو جو جوڑا آپ کے لیے پسند آپ نے اپنے لیے کیا ہے وہی دوسرے کو. جو کپڑا آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. جو کھانا آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے دوسرے کے لیے وہی پسند کرو. تو پھر انشاءاللہ رونق بھی لگے گی, برادری میں رونق آئے گی, محبتیں بڑھے گی. بولو نہیں یار, دین کا پتہ چلے گا, پھر پتہ چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. کوئی سمجھ آ رہی بات؟ آپ پریشان ہوئے بیٹھے, پریشان ہو گئے. قرآن پاک نو بول گئے ہو تسی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ضرور پڑھے ہے تے غور و فکر نال پڑھے ہے. تے آپ نے فرمایا اے قرآن اے نورانی شیشہ پڑھ کے اس تے عمل کماوے. جو پڑھے پڑھ کے اس تے عمل کماوے او سدھا جنت جاوے. قرآن پاک دی شان ہے. اپنے اپنی مسجدوں دے اندر قرآن پاک دا درس رکھو. درس قرآن سننے واسطے اسی تیار ہی نہیں. جمعے والے دن اسی آنے ہی نہیں ہیں. دیر بعد جدو جناب خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت آنے ہیں. یہ بھی گل سننا چاہتے ہو کہ نہیں سننا چاہتے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جدو جمعے دی اذان ہو جائے تو دوڑو, فاسعوا الی ذکر اللہ, دوڑو. جمعے کی نماز کے لیے حکم ہے کہ دوڑ کر آؤ, باقی نمازوں کے لیے حکم کیوں نہیں؟ پتہ چلا یہ فسعوا الی ذکر اللہ جو ہے نا, یہ ذکر اللہ کچھ اور ہے. اس سے مراد نماز نہیں ہے, کوئی اور ہے. اگر نماز ہوتی تو پھر دوسری نمازوں کے ساتھ بھی فسعوا الی ذکر اللہ ہوتا کہ دوڑ کر آؤ. یہ مسئلہ اور ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی اذان کے بعد مولانا صاحب قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں, وہ قرآن و حدیث سننے کے لیے دوڑ پڑو. وہ قرآن و حدیث سننے کے لیے دوڑ پڑو. کیوں؟ اس کے ساتھ وہ حدیث مبارک آپ سال گھر میں آپ کے لیے بھی بات کر رہا ہوں, بڑی محبت سے آپ بات سن رہے ہیں. یہ بات اس کے ساتھ ملا لیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جمعے والے دن فرشتے رجسٹر کھول کر بیٹھ جاتے ہیں, اور جب خطیب صاحب آتے ہیں, مسئلہ سن لو غور سے, خطیب صاحب آتے ہیں تو اس وقت رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں. بند کر کے بیٹھ کر وہ خطیب صاحب کا واز سنتے ہیں. ویسی صاحب میں اتنا بڑا مسئلہ تھوڑے واسطے دسنا پہ انہوں میں آنا ویسی صاحب کے کول اس وقت اتنا آیا کرو جدو خطبہ ہوئے. حدیث کے اندر دیکھو اسی کتنے لوگ مجرمہ اور کتنے لوگ اسی اللہ معاف فرمائے. اسی واسطے ساڈے اندر وہ جڑی ایمان دی رونق آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی. جس وقت خطیب صاحب ممبر تے بیٹھ جان رجسٹر بند, تے اس تو پہلے اذان ہوئے تو اس تو بعد لکھیا کے جاندہ ہے جڑا سب تو پہلے مسجد وچ آوے لکھیا جاندہ ہے ایک اونٹ ذبح کرنے دا ثواب, جڑا دوسرے نمبر تے آوے ادا جناب ایک گائے ذبح کرنے دا ثواب, تیسرے نمبر تے آوے تے بکری ذبح کرنے دا ثواب. یہ واز کرن امام خطیب صاحب دے واز شروع ہونے تو پہلے کوئی آسی تے اے ترے شیواں وچوں کوئی لب جاسی. تے جدو خطیب صاحب ممبر تے آ جان گے رجسٹر تے بند ہو جانا ہے. جدو رجسٹر بند ہو جانا ہے تے نہ تانوں اونٹ تے ذبح کرنے دا ثواب, نہ تانوں گائے ذبح کرنے دا ثواب, نہ بکری ذبح کرنے دا ثواب. اللہ دسو ہاں تواڈے کوئی ہے بندہ طاقت رکھدا ہے کہ اونٹ ذبح کرنے دا ثواب لوے؟ بولو. تے ایڈا سونا ثواب جو میرے دن لبدا ہے. ہن اہمیت میں دس لگا قرآن و حدیث دین دے سننے دی اہمیت. فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ, اے ذکر اللہ سے مراد ہے قرآن و حدیث. امام صاحب خطیب صاحب قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں, اس ذکر نو سننے واسطے دوڑ پو. سبحان اللہ.
بیان کرتے ہے نا کٹ بیان ہوتا ہے. کون سنے گا ایک بات؟ تو سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن و حدیث کو سننے کے لیے دوڑ پڑے. تو قرآن و حدیث کو سننے کے لیے جو دوڑے گا پہلے پہنچے گا تو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب پائے گا. اگر دوسرے نمبر پر آئے گا تو گائے ذبح کرنے کا ثواب پائے گا. اگر تیسرے نمبر پر آئے گا تو بکری ذبح کرنے کا ثواب پائے گا. جب خطیب صاحب کا خطبہ شروع ہو گیا، تقریر شروع ہو گئی، اس کے بعد رجسٹر بند. کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ دسو ہوں عمل کرو نا، جتنی عمر رہ گئی عمل کرنا چاہیے. میں امید ہے تسی ضرور عمل کر سکتے، کیونکہ کافی دیر دے ماشاءاللہ تسی بڑی محبت نال بات سن رہے ہو، تقریر سننے تو گل بھی سمجھ آ رہی ہے. جڑا بندہ اس پہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا. وہ گل سمجھ آ گئی؟ آج تو بعد آد کرو، پہلی اذان ہوئے گی تو دوڑتے ہیں مسجد بھی آنا ہے. دوڑتے آگے پہلے آؤ گے نا تو امام صاحب خطیب صاحب کو پتا ہوئے گا میں واز کرنا ہے، میں واز کرنا ہے. اہد قرآن اور حدیث کے سننے کی اہمیت. جو قرآن و حدیث کو سننے کے لیے آتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو قرآن و حدیث کو سننے کے لیے آتا ہے نعرہ تکبیر. میرا خیال ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے مقام کربلا تے نہ کچھ سی نہ کچھ آیا سی تے نہ کوئی تھلے پکی جگہ تے ریت تھلے سی تے امام علی مقام نے اوتھے صبر نال تحمل نال بغیر کھادیوں پیتیوں 3 دن صبح تو لا کے زور تک قربانیاں پیش کیتیاں، اپنا لخت جگر پیش کیتا. تے امام حسین دی عمر تھی 52 سال تے داڑھی سفید تے کالی سی. تے ایک کربلا کی ہزاراں کربلا ہوندیاں تے پھر بھی امام حسین سی ڈولنا. تے تاڑی تے چھت بھی ہے تے تھلے سونا جا کلیر وچھیا تے جے سونا لمبا ساڈے خطاب پہ کردے نے تے بندے تے بیٹھے تے سارے پیر آ گئے. سارے پیر آ جانا تے مینوں بڑا افسوس ہے حضرت صاحب. میں انہاں نوں آکھیا کہ جے تسی میری اکھ چ اکھ پا کے تقریر سنو تے تسی بدلو کر دل نہ بدلے پھر میرا قصور ہے. اللہ کرے تے کوئی ساڈا قصور. میں کہ جمعہ پڑھانا میں او بالکل پنجابی کہے ٹلا 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 میں جمعہ چھڈ لیا بہت سارا. تے میں تانوں یہ کہنا چاہنا بندہ مر جائے کوئی بندہ مریا گرمی نال دوویں لائٹاں سن دوویں لائٹاں فیل ٹیلی فون کیتا گریٹر دلوا کے میٹر دے اندر مسئلہ بن گیا. جنریٹر بالکل قریب ہے، بالکل سروس آ گئی ہے. کوئی گل نہیں، جمعہ اگے میں سابق شروع کرنا 3 بجے چھڈنا. میں تمہیں آخیا جی تھی لیٹ آئے نا تو جمعہ میں 4:30 چھڈنا ہے. بس ٹھیک ہے، مار نہ جاؤ آپ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور حجت الاسلام، آستانہ عالیہ بکھی شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. پھر بات دہرانے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیں. قرآن و حدیث کو سننا پڑھنا تو ہے، سنانا تو ہے ہی ہے، پر سننے پر جو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے فرمایا جو کیونکہ جمعے والے دن ہی قرآن و حدیث بیان ہوتا ہے نا، جمعے والے دن ہی قرآن و حدیث بیان ہوتا ہے، باقی کسی نماز کے ساتھ بیان نہیں ہوتا. اگر کوئی بیان کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن خصوصی طور پہ جمعے کے اجتماع میں ضرور قرآن و حدیث بیان ہوتا ہے. خطبے کا معنی یہ ہے کہ قوم کو دین کے مسائل بتائے جائیں، قرآن پاک کے مسائل، حدیث کے مسائل بتائے جائیں. تو دین سننے کے لیے جو دوڑ کر آتا ہے اللہ فرماتا ہے پہلے آئے گا تو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا کروں گا. بتائیں کتنا پیارا ثواب ہے. اور اللہ انعام دے رہا ہے کس مسئلے پر؟ کس مسئلے پر انعام دے رہا ہے؟ اپنے دین کے سننے پر. سبحان اللہ. انعام ملتا ہے خوشی پر. انعام وہ دیتا ہے جو خوش ہو. پتہ چلا قرآن و حدیث
سننے کے لیے جو دوڑ کر آتا ہے اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے. نماز کے لیے تو آنا ہی آنا ہے نا, لیکن یہ جو دوڑنا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ جو ہے, اس ذکر اللہ سے مراد قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث کے سننے کی اہمیت دیکھ لیں کتنی بڑی اہمیت ہے. اس لیے قرآن و حدیث کو سننے کے لیے آپ جمعے والے دن آپ پورے اہتمام کے ساتھ آپ آیا کریں. جمعے کے دن چھٹی کریں اور کاروبار ختم, کاروبار بند, اور ٹائم کے اوپر آپ تشریف لائیں اور اپنے خطیب صاحب سے قرآن و حدیث سنیں. یہ آپ کا مطالبہ ہوگا, آپ مطالبہ کریں. ہمیں سورۃ یوسف پڑھ کر سنائیں جناب, ہمیں سورہ حجرات پڑھ کر سنائیں جناب, ہمیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائیں جناب. کوئی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں سورہ طلاق پڑھ کر سنائیں, قرآن پاک پڑھ کر سنائیں. تو پھر قرآن پاک پڑھ کر سنائیں گے. آپ کا بھی آنا ماشاءاللہ پھر دیکھ رہا رونقیں کیسے لگی. جناب حضرت خواجہ محمد نور السما اویسی صاحب زندہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اگر آپ خطبے کے وقت آئیں گے کہ جب امام صاحب خطبہ دیں, خطیب صاحب, اس وقت آپ تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ کتنی باتوں سے معروم ہوگے. قرآن و حدیث کے سننے سے بھی معروم ہوگے, وہ اونٹ کا جو ثواب ذبح کرنے کا وہ اس سے بھی معروم ہوگے, گائے کے ذبح کرنے کا ثواب جو ملنا تھا وہ اس سے بھی معروم ہوگے, اور آپ جو بکری ذبح کرنے کا ثواب ملنا تھا اس سے بھی آپ معروم ہوگے. اب آپ کا نام رجسٹر میں آئے گی, رجسٹر تو بند ہو گیا. خطیب صاحب کے آنے سے رجسٹر بند ہو گیا. اب آپ کا نام ہی نہیں. تو جب آپ کا نام نہیں تو پھر مجھے بتائیں ایک اور مسئلہ کیا ہے. فرمایا اذان سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ایک ایسا وقت آتا ہے, اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں جو جائز عرض کی جائے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے کاروبار نہیں ہے, ہمیں تکلیف ہے, ہمیں پریشانی ہے. تو آپ پریشان ہیں تو جمعے کی اذان ہو جائے فوراً مسجد میں آ جائیں. آپ درود شریف بھی پڑھیں, قرآن و حدیث بھی سنیں, اور اللہ کی بارگاہ میں وہ التجا جو آپ کے اوپر مشکل پڑی ہوئی ہے اس کی التجا بھی کرتے جائیں. آخر وہ التجا کی قبولیت کی گھڑی ہے نا. لوگ کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں خطبے کے دونوں خطبوں کے درمیان قبولیت کی گھڑی, قبولیت. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں, یہ مسئلہ اس طرح ہے, اذان سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک اس کے درمیان وہ ایک گھڑی ہے. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, کیا بات ہے. ہاں, درمیان میں جتنا وقت میں نے بتایا اس میں ایک گھڑی آتی ہے جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. تو آپ بتائیں اتنی رحمتیں جمعے والے دن, اور آپ نے معمولی سی بات پر آپ معروم ہو گئے, آپ نے آپ کو معروم رکھا ہے. آئیے آپ نے بچوں کو بھی تیار کریں, آپ نے آپ کو بھی تیار کریں. یہ جتنی آپ کو فکر کی باتیں سنائی جا رہی ہیں ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ اب پھر بات سنا دوں اس کے اوپر. یہ بھی فکر کی بات ہے, یہ بھی فکر کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. آپ خاموش ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا. نہیں دیکھیں نا, بھول گئے نا آپ بھول جاتے. زور سے حضرت امام حسن فرماتے ہیں جب یا ایھا الذین آمنوا پر میں پہنچتا ہوں تو کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک. اللہ میں حاضر ہوں, کیا کہنا چاہتا ہے تو, کیا کہنا چاہتا ہے یا اللہ, کیا کہنا چاہتا ہے. اب میں پڑھنے لگا ہوں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو, جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو.
कहते हो कि आएंगे आएंगे, कहते हो, करते क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो, बातिल की नफी करते हो, फिर बातिल को साथ में लाते हो। नहीं समझ, तो बोलो भैया। जिन्होंने गौर से नहीं कुरान पढ़ा उनको समझ नहीं आएगा, जिन्होंने कलमे को गौर से नहीं पढ़ा उनको दीन समझ नहीं आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, पहले आपने बातिल की नफी की है, कुफर की नफी की है, और फिर कुफर को आपके साथ मिलाते हो। जब तुमने कह दिया कि मैं नहीं मानता, कुफर को नहीं मानता, फिर तू क्यों कहता है बातिल को ये भी ठीक है? वाह भाई वाह, नहीं समझ आई। साडी कौम समझने की कोशिश करे, मैं बहुत अजीम मसला आपको बता रहा हूं। आपने खुद कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, कुफर की आपने नफी की है, बातिल की आपने नफी की है। इल्लल्लाह, मैं बातिल को नहीं मानता, सिर्फ अल्लाह को मानता, अल्लाह ही की मानूंगा, अल्लाह को माना, अल्लाह ही की मानूंगा। अब अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ईमान वालों को कहा, बेईमानों को नहीं कहा। ईमान वालों, जो कहते हो वो करते क्यों नहीं हो? कहते हो कि या अल्लाह हम किसी बातिल को नहीं मानते, बातिल की नफी करते हैं, तुझे माना है तो फिर फरमाया मुझे माना है, तो फिर मेरे कुरान को मानो ना। मुझे माना है तो फिर मेरे महबूब के फरमान को मानो ना। फिर किसी और तरफ क्यों जाते हो? खुद कहते हो फिर करते नहीं हो। जब तुमने मुझे माबूद कह दिया है, माबूद कह दिया है, तो माबूद कह दिया है, तो कैसे माबूद होने पर तुम सच्चे बनोगे? करके क्यों नहीं दिखाते हो? कहते हो माबूद, नमाज पढ़ते नहीं हो। माबूद कहते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो। माबूद कहते हो, अब करके दिखाओ। कहते हो करके दिखाओ, तो करके दिखाना क्या है? जो नमाज पढ़ेगा वो आबिद बनेगा। ये करके दिखा दिया, या अल्लाह तुझे माबूद माना है। फिर आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या कहा? अल्लाह के रसूल हैं। कहते हो कलमे में हैं, अरबी में कहते हो हैं, अजान में भी कहते हो हैं। बोलो नहीं, अजान में भी कहते हो हैं, नमाज में भी कहते हो हैं, तो बाहर जाकर कहते हो कोई। क्या बात। ला इलाहा मतलब राज, राज कहने छुपी हुई गल, इहदे अंदर बड़ियां छुपी हुई गल्लां नहीं। और सुनियो, मच लग जाना चाहिए अल्लाह की कसम जुमले दे उत्ते। सुभान अल्लाह दी पूरी छल नहीं आई। जरा जोर नाल बोलो। इस कलमे दे राज न्यारे न्यारे न्यारे, बड़ियां छुपियां गल्लां नहीं, बड़े राज इत्थे छुपे पे नहीं। इन्हां नूं हासिल करने वास्ते किसी कामल वली दी लोड़ है, किसी कामल हदायत वाले उस्ताद दी लोड़ है, किसी कामल बुजुर्ग दे कोल बैठन दी लोड़ है, किसी कामल बुजुर्ग दे हक ते बैत करन दी लोड़ है। जब तक किसी कामल बुजुर्ग दे नाल तू अपना हाथ उन्हां दे हाथ विच नहीं देवेगा, ये राज इन्हां राजां दा तैनूं नहीं पता लगेगा। फिर लिखना लादा, मैं एक राज तैनूं दसना, एक राज बयान करना है तो बहुत सारे राज, पर एक राज दसना है कि
اس ڈوبے بیڑے تارے نے، اس ڈوبے جس کلمہ نہیں پڑھیا وہ ڈوبیا ہے، وہ ڈوبیا پیا، جس کلمہ نہیں پڑھیا وہ ڈوبیا پیا ہے۔ تے کلمہ پڑھ لویے تے بندہ تر جاندا ہے، کلمہ پڑھ لوے تے بندہ، بولو کلمہ پڑھ لوے تے بندہ تر جاندا ہے، تے جے کلمہ نہ پڑھیے تے بندہ ڈوبیا رہندا ہے۔ اے ساڈے بزرگ جو نماز تو بعد کلمہ پڑھاندے نہیں اسی بات سے پڑھاندے، نہیں سمجھ آیا کسی پڑھ لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے، اچھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لا الہ الا اللہ دی ضرب لگا کے نہیں سی ویکھے، سجے پاسے ویکھیا نا کلمے پڑھنے دی آواز آ رہی، سجے کھبے سارے ہندو تے سکھ بیٹھے، لیکن لا الہ الا اللہ دی ضرب لگائی، پر لا الہ الا اللہ دی ضرب لگان واسطے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ورگا دل بھی چاہیے تے زبان بھی انہاں دی طرح چاہیے۔ سمجھ آ رہی؟ جدوں تک کلمہ نہیں پڑھیا سارے سکھاں دا بیڑا ڈوبے ہے، تے کلمہ پڑھیا تے سارے تر گئے۔ اس ڈوبے بیڑے تارے نے، اس ڈوبے بیڑے تارے نے۔ اے جڑا پہلا لفظ ہے نا، اس کئی راز نیارے نے، یہ جڑے راز نیارے نا، یہ دا مطلب ہے راز نیارے یہ قرآن پاک وچ نے، انہوں پڑھ لو، یہ جڑے راز نا، راز نیارے یہ قرآن تے حدیث وچ نے، اس واسطے قرآن حدیث نو پڑھیا کرو، جدو قرآن و حدیث نو پڑھ سو تے ساری گلاں دا تانوں پتہ لگ جائے۔ تانوں میں کدھر لے کے جا رہا ہوں تانوں کوئی پتہ نہیں پتہ نا، میں تانوں اس پاسے لے کے جا رہا ہوں قرآن سنیا کرو، تانوں اس پاسے لے کے جا رہے ہیں حدیث سنیا کرو، دین سنو، دین ویسی وقت ضائع نہ کرو، دین سنو۔ اور اپنے خطیب صاحب نے کہو کم از کم صبح دی نماز تو بعد ایک قرآن دی آیت پڑھ کے ادھر ترجمہ ضرور سانو سناؤ۔ اے تسی جدو اپنے خطیب صاحب نے کہو گے نا، یہ تہاڈی مانگ، تہاڈی مانگ، تہاڈی مانگ جدو ہوے گی تو پھر خطیب صاحب تہاڈی مانگ نو پوریا کرن گے، پھر تانوں پتہ لگ سی حق کی ہے تے باطل کی۔ حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا، اللہ فرما رہا ہے حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا، اور حق کو چھپانا بھی نہیں۔ یہ میں پیغام آپ کو دیتے جا رہا ہوں، آج آپ اپنے دل میں بٹھا لیں حق کیا ہے، حق کیا ہے، حق قرآن حدیث، قرآن و حدیث حق ہے، اس کے علاوہ باطل ہے۔ بات سمجھ آئے؟ اس ڈوبے بیڑے تارے نے، اے دسیا سانو نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، سمجھو نا عربی کہندے ہو ہیں، اشہد ان محمد در رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں، سمجھو تو صحیح نا، اللہ دی شان کو سج کے جاواں، غلط لوگوں کو بھی اللہ اپنے دین نو تے اپنی حقانیت اللہ بیان کرواندا ہے، سبحان اللہ۔ ہر باطل مذہب بھی کہندا ہے اشہد ان محمد در رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد الرسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں ہے محمد اللہ کے رسول تھے نہیں ہے۔ واہ اللہ حضرت قربان جاواں، پھر اللہ حضرت نے کمال کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ زندہ ہیں واللہ، 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 آپ زندہ
से छुप जाने वाले। आला हजरत पे कुर्बान जाएं। आला हजरत का नाम लेते हो, आला हजरत के नजरियात को भी पहचानो। आला हजरत जो कुछ कहते हैं उसको समझने की कोशिश करो। आला हजरत के लोग हमें ताना देते हैं, आला हजरत का नाम लेते हो, आला हजरत आला हजरत। आला हजरत तो हुजूर है या आला हजरत ये? मैं कहा बेवकूफ ना बन, पागल ना बन, सानू भी पागल ना बना। तुझे पागल बन गए तो सानू की पागल बनाना है? मैं क्या सी आला हजरत इस वास्ते कहने हैं जिस जमाने विच साडे आला हजरत होए ना, उस जमाने दे उलमा विच, उलमाए हक दे विच, उलमाए हक दे विच आप तू आला और कोई आलम दीन नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असा उस जमाने दे उलमाए हक दे विच आप नू आला कहने हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह, प्यार नाल बोलो सुभान अल्लाह। आप जिंदा हैं वल्लाह, आप जिंदा हैं वल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, इस्लाम को समझने की कोशिश करें, दीन को समझने की कोशिश करें। नमाज में कलमे में आप कहते हैं आप हैं आप कहाँ हैं? अपने रोज़ा अक़दस में जलवा फरोज हैं। जुमला सुने, अहले सुन्नत का मजहब सुने जो हमने अपने अकाबरीन से पढ़ा है। अपने रोज़ा अक़दस के अंदर हयात हैं। उस्ताद अता मोहम्मद साहब बदियालवी रहमतुल्लाह अलैह आपने ये मजमून लिखवाया। आपने फरमाया ये लिखे, ये काम आएगा आपको। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रोज़ा अक़दस में जलवा फरोज हैं और सारी कायनात को अल्लाह ने समेट कर आपके सामने रख दिया है। और आप अपने रोज़ा अक़दस में तशरीफ फरमा होकर पूरी कायनात को मलादा फरमा रहे हैं। तो फिर क्या जुमला बोलेंगे कि हमको रसूलुल्लाह देख रहे हैं, हमारे ऊपर करम फरमा रहे हैं, हमारे ऊपर करम फरमा रहे हैं और अपने गुलामों को देख रहे हैं। जो मोहब्बत से याद करे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहरबानी फरमाते हैं।